بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ جو ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں یہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ کی ویڈیو ہے۔ حضرت جلال الدین حسین المعروف حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ درگاہ ہے۔ آپ حضرت سیدنا جلال الدین حیدر المعروف حضرت جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں۔ آپ حضرت احمد کبیر بخاری حنفی سہروردی کے بیٹے ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ مختصر تعارف بھی کرا دیا جائے۔ درگاہ کی زیارت بھی کرتے رہیے اور ساتھ میں تعارف بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باسعادت 14 شعبان المعظم شب برات میں 707 ہجری بمطابق 19 جنوری 1308 عیسوی میں بروز جمعرات اس شریف میں ہوئی، اور آپ کا وصال 10 ذوالحجہ مطابق 3 فروری 1384 عیسوی اور ہجری کے اعتبار سے 785 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8ویں صدی ہجری کے مشہور عالم، شیخ طریقت، سیاح معرفت اور سہروردیہ قادریہ اویسیہ سلسلے کے نامور اساتین میں سے تھے۔ آپ 14 خانوادہ طریقت سے مجاز بیعت تھے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی، روحانی اور اصلاحی سرگرمیوں سے نہ صرف برصغیر پاک و ہند متاثر ہوا، بلکہ ان کے علوم و افکار کے اثرات بیرون ہند بھی پہنچے۔ حضرت شیخ جمالی مصنف سیر العارفین سے مرقوم ہے کہ میں نے بیت المقدس، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بغداد میں مقدس مقامات پر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے متبرک حجرے دیکھے ہیں، اور ہر جگہ مجاور و جاروب کش موجود ہیں جو چراغ جلاتے ہیں اور وہاں پر خدمت کرتے ہیں۔ میں نے ان جگہوں پر نوافل بھی ادا کیے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے 2 بار روئے زمین کی سیر کی، 36 حج پیدل کیے، جن میں 6 حج اکبر تھے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے دہلی کے مندرجہ ذیل 7 بادشاہوں کا دور حکومت دیکھا۔ نمبر 1 علاء الدین خلجی، نمبر 2 شہاب الدین خلجی، نمبر 3 قطب الدین مبارک شاہ، نمبر 4 ناصر الدین خسرو، نمبر 5 غیاث الدین تغلق، نمبر 6 محمد تغلق، نمبر 7 فیروز شاہ تغلق۔ حضرت سید صدر الدین راجن کتال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ نے 360 اہل کمال اولیاء اللہ سے فیض ظاہری و باطنی حاصل کیا۔ حضرت سید مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ نے معارف و حقائق کی تلاش میں سیاحت کی ہے، لیکن مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح کسی نے سفر نہیں کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سیاحت کی، پوری دنیا کا انہوں نے ہر گوشہ دیکھا، حصہ دیکھا، اور بہت سے اہل اللہ سے فیض و برکت بھی حاصل کی۔ مفتی غلام سرور لاہوری لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصر، خراسان، عراق، بلخ، بخارا کا سفر کیا اور بہت سے نامور اولیاء کرام مشائخ سے فائدہ اور نعمت حاصل کی۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت 7 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 2 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شریف کی ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس شریف میں رہ کر پوری دنیا کے لوگوں کو فیض پہنچایا ہے۔ آج بھی ان کی درگاہ پورے جہان کے لیے، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ لوگ یہاں پر آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل
ادا کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، یہاں پر آ کر ذکر جلی اور خفی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور فیض باطنی حاصل کرتے ہیں۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حنفی تھے، حنفی فقہ کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آپ سہروردی تھے، سہروردی سلسلے کے اندر اپنے مریدوں کو بیعت کرتے تھے۔ آپ کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی سے بہت نسبت حاصل تھی۔ حضرت جمال الدین خندارو جو کہ اس شریف کی ایک عظیم الشان ہستی ہیں، جمالی خان وادے کے بڑے ہیں، حضرت جمال الدین خندارو سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں 4 اساتذہ کرام معروف ہیں، ان کے نام ملتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جمال الدین خندارو، حضرت جمال درویش جو شریف کے اندر ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ان کے صاحبزادے حضرت رضی الدین گنج علم۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے کزن چچا کے بیٹے حضرت بہاول حلیم، جن کا مقبرہ حضرت بی بی جیوندی رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے ساتھ موجود ہے، یہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اور 1-2 اساتذہ ملتان کے بھی ہیں کہ جب یہاں سے اس شریف سے تحصیل علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد آپ ملتان تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر اساتذہ کرام سے علم دین حاصل کیا۔ اب وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جتنے الفاظ کہیں، جس انداز میں کہیں، جس طریقے سے تعریف کرتے جائیں وہ تعریف کم، ان کی شان، ان کا مقام، مرتبہ بہت زیادہ نظر آئے گا۔ اور شریف کے اندر آج بھی ان کی درگاہ پر لوگ آتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، ذکر جلی اور خفی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اپنے قلوب و اذہان کو ان کی محبت سے سیکل کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کی درگاہ کے ساتھ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قدم مبارک بھی موجود ہے، لوگ آتے ہیں، اسے بھی دیکھتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں آپ کے فیوز و برکات لینے کی توفیق عطا فرمائے۔